کی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں، ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دیتی ہیں، خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالیں تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے، نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ گھر والے برے نہیں ہوتے، مگر اس کے اثر سے بے خبر رہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گھر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر راحت نہیں ملتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس کریں گے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ پر چل پڑے گا۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانی آ سکتی۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی غفلت ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت دلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیے اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً
सबसे बेहतर रास्ता तकवा का रास्ता है, और ए अहल ए अकल मुझसे डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, और अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला, हर बात से बाखबर है। अब जरा सोचिए, घर में बरकत कैसे आती है? क्या सिर्फ मस्जिद में इबादत करने से या सिर्फ महफिल में नेक बनने से? नहीं, असली इम्तिहान तो तब होता है जब इंसान तन्हाई में होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता सिवाय रब ए कायनात के। उस वक्त भी अगर इंसान अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में तकवा इख्तियार करे तो यही अमल उसके घर में बरकत का सबब बनता है। अपनी बीवी, अपने बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों के साथ हुस्न ए सुलूक सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना, ये वो अमल है जिसका असर सीधे घर के सुकून पर पड़ता है। और याद रखिए, जब लोग मिलकर खाना खाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बरकत डाल देता है। सोचिए, जब एक ही दस्तरख़वान पर वालिदा, वालिद, मियाँ बीवी, बच्चे और बहन भाई सब साथ बैठकर बिस्मिल्लाह कहे तो उस बरकत का क्या आलम होगा। लेकिन आज हर शख्स अलग अलग कमरों में खाना खाता है। ये आदत सिर्फ दूरी नहीं बढ़ाती बल्कि घर की बरकत भी कम कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा खाना वो है जिस पर ज़्यादा हाथ हो। सहाबा ने कहा, हम खाते हैं मगर सैर नहीं होते। तो आपने फरमाया, शायद तुम अलग अलग खाते हो, इकट्ठे होकर खाओ और अल्लाह का नाम लो, बरकत होगी। रिज़्क में बरकत का एक अहम राज सुबह का वक़्त है। हमारे बुजुर्ग फजर से पहले उठते, नमाज और तिलावत करते, फिर हलाल रिज़्क की तलाश में निकलते। इसी में सुकून और बरकत थी। आज लोग रात भर जागते हैं और फजर में सोते हैं, इसलिए कमाई ज़्यादा होने के बावजूद बरकत नहीं रहती। अगर हम बरकत चाहते हैं तो आदतें बदलनी होंगी। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना और अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करना होगा। एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता मगर फिर भी बेसुकून रहता। आखिर वो एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, आज कुछ मत खरीदना, सिर्फ मिठाई लाना, मैं उस पर दम करूंगा, फिर घर जाकर दरवाजे पर रख कर खामोशी से सुनना। तुम्हारे घर की एक चीज खुद तुम्हारी तंगदस्ती और बेसुकूनी का राज बता देगी। मजदूर हैरान हुआ मगर मान गया। शाम को जब वो मिठाई लेकर घर पहुंचा और कदम रखा तो हकीकत सामने आने लगी। वो 3 चीजें सामने आई जो घर में तंगदस्ती, बेसुकूनी और नेगेटिविटी को दावत देती है। पहली चीज, जब दीवारों पर शुक्र की जगह नाशुक्री लिखी जाए, कुछ घरों में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे हवा भी ठहर गई हो। दीवारें बोलती नहीं मगर सब कुछ बयान कर देती हैं। इंसानों के रवैये ही एक खामोश तहरीर बन जाते हैं। शिकायत, नाशुक्री और मायूसी, जहां हर बात में मेरे नसीब में ये क्यों नहीं गूंजता रहे, वहां रहमत नहीं आती। फरिश्ते लौट जाते हैं और उनकी जगह वसवसे ले लेते हैं। याद रखिए, शैतान हमेशा दरवाजा तोड़कर नहीं आता, कभी हम खुद उसे दावत देते हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह की जगह काश ऐसा होता कहना शुरू कर देते हैं, यही वो लम्हा होता है जब बरकत धीरे धीरे घर से रुखसत होने लगती है। जब हम नेमतों को मामूल समझने लगते हैं और कमियों को अजीम बना देते हैं, तो समझ लीजिए कि रोशनी का चिराग बुझने लगा है। वही रोशनी जो घर को अमन देती थी, रिज़्क में बरकत लाती थी और दिलों को नरम रखती थी। नाशुक्री कोई मामूली एहसास नहीं, ये एक खामोश जहर है जो धीरे धीरे पूरे घर की फिजा को खा जाता है। ये बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती है। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाजात ज्यादा होते हैं मगर समझ कम हो जाती है, और फिर जिंदगी की रौनकें एक एक करके रुखसत होने लगती है। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता है जहां जबान नाशुक्री बोले और दिल शुक्र करना भूल जाए। वो जानता है कि जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनूर हो जाते हैं। जहां शिकायत हो वहां दुआ भी दरवाजा नहीं खोलती। वो हर दिल में ये एहसास डालता है कि तुम महरूम हो
اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدم جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت دیکھنے کے لیے تھی اب صرف عیب ڈھونڈتی ہے۔ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں ٹکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور سکون واپس آ جائے تو اپنی نگاہ پاک کرو، عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھو۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بنتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے؟ لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخ پکار سے کھلے تو سمجھ لو کہ وہاں رحمت کی جگہ زحمت نے لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفضا بھاری ہو جائے تو فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو تو یہ شور دھیرے دھیرے پورے گھر کی روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان کو شور پسند ہے، اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت تب اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔